اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حیات الحیوان میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے محل سے نکل کر اپنی سلطنت کی نگرانی کا قصد کیا اور شام تک لوگوں کا جائزہ لیتے رہے۔ شام ہونے پر بادشاہ نے ایک ایسے آدمی کے گھر سکونت اختیار کی جس کے پاس ایک گائے تھی۔ جب شام کو گائے اپنی چراگاہ سے چر کر واپس آئی اور گائے والے نے اس گائے سے دودھ نکالا تو گائے نے اتنا دودھ دیا جتنا کہ 30 گائیں دودھ دیتی ہیں۔ بادشاہ یہ بکثرت دودھ دینے والی گائے کو دیکھ کر بڑا دنگ رہ گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ گائے میرے محل میں ہونی چاہیے۔ اس سے اگلے دن جب گائے اپنی چراگاہ چرنے کے لیے گئی اور وہاں سے واپس آئی اور گائے والے نے دودھ نکالا تو اس گائے نے پہلے دن کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم دودھ دیا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے گائے والے کو بلا کر پوچھا کہ آج تو گائے نے آدھے سے بھی کم دودھ دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ گائے اس چراگاہ نہیں گئی آج جس چراگاہ کل گئی تھی؟ گائے والا بولا کہ یہ گائے کل جس چراگاہ میں گئی تھی اسی چراگاہ میں آج بھی گئی، مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے اپنی عوام کے خلاف کچھ غلط کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے گائے نے آج دودھ کم دیا۔ یعنی جب بادشاہ اپنی رعایا کے خلاف کچھ غلط کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ یہ عجیب و غریب واقعہ سن کر بڑا حیران ہوا اور اس نے تہیہ کیا کہ اب یہ اس گائے والے سے اس کی گائے نہیں چھینے گا۔ اگلے دن جب گائے اپنی چراگاہ گئی اور گائے اپنی چراگاہ سے واپس آئی اور شام کو گائے والے نے دودھ نکالا تو گائے نے اسی بکثرت مقدار میں دودھ دیا جس مقدار میں اس نے پہلے دن دیا تھا۔ بادشاہ یہ اس تمام چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا اور اس نے عبرت حاصل کی اور اس نے کہا واقعی کہ جب بادشاہ یا رعایا ظالم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ اس کائنات میں ایک وہ نظام ہے جو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے اور دوسرا وہ جو انسانی آنکھ سے اوجھل، یعنی ایک اندیکھا نظام۔ اس میں برکت ہے اور اس میں نہیں۔ دنیا میں دونوں کھانے ذائقے دار اور خوشبودار بنے مگر ایک حرام ہے اور ایک حلال۔ اس میں برکت ہے اور اس میں برکت نہیں۔ کھانا کھانے یا پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینے سے نہ تو کھانا زیادہ ہوا اور نہ روٹیاں دگنی ہوئی مگر ہمارے لیے باعث برکت ہو گیا۔ جراثیم ہٹ گئے، بیماریاں ہٹ گئیں اور نحوست بھی ہٹ گئی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کائنات کے اس نظام میں ہمارے مدینے والے کے فرمان میں حکمت ہے۔ مدینے والے کے فرمان پر عمل اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ان کی نظر ایک مریض پر پڑی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مریض کو پکڑ کر اس کے کانوں میں کچھ پڑھا اور مریض اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہی پڑھا جو آپ نے فرمایا تھا، یعنی سورہ مومنون کی آخری 4 آیات جن میں شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ اگر کوئی یقین کے ساتھ ان آیات کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو دارالخلافہ میں آ کر انہوں نے تمام قیمتی پردے، تمام قیمتی بستر اور تمام قیمتی اشیاء فروخت کر کے ان کی قیمت بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ خلفاء میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے قیام گاہ اور مسافر گاہ کی بنیاد ڈالی۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ میڈیا ایک کارپوریٹ کلچر ہے، لاکھوں روپیہ ان اینکرز کی آمدنی ہے مگر عوام کو گمراہی کے سوا یہ لوگ کیا دیتے ہیں؟ سارا دن ٹی وی پر ان چوروں، منشیات فروشوں اور غداروں کو بٹھا کر یہ مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ وہ ثابت کر سکیں کہ یہ
محب وطن اور مظلوم ہیں۔ میڈیا کو تو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ یہ عدالتوں سے اپنا کلیئرنس ثابت نہ کر لیں۔ میڈیا پر تو بحث یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت دنیا کے کرنٹ ایشوز یہ ہیں اور ہماری حکومت کی حکمت عملی یہ ہونی چاہیے، مگر اس کے برعکس بحث اس بات پر ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ چور اور غدار حکومت کو گرائیں گے یا نہیں، الیکشن کروانے میں دلچسپی ہے یا نہیں، مقصد ان کا صرف اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانا ہے، اور لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے انہوں نے ملک میں انتشار پیدا کرنا ہے تاکہ حکومت پاکستان اور فوج مفلوج ہو کر رہ جائے اور ان کو اس میں سے چھوٹ مل جائے۔ یہ وہ مافیاز ہیں جنہوں نے ملک کو آکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا ہے، یہی وہ مافیا تھی جن کا دباؤ تھا عمران خان پر کہ ملک میں مکمل لاک ڈاؤن لگایا جائے، مگر عمران خان نے مکمل لاک ڈاؤن نہ لگا کر اپنے غریب طبقہ کو بچا لیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران 12 ہزار کا پیکج غریب اور مستحق طبقہ کو دیا گیا، ٹیکسٹائل سیکٹر بحال کیا گیا، احساس پروگرام شروع کیا گیا، مسافر خانے بنائے، منی لانڈرنگ اور کرپشن کے خلاف قوانین کو سخت بنایا گیا، میڈیکل کارڈز کا اجرا پورے ملک میں جاری ہے۔ ہمارے ملک کے ایک مولانا کہتے ہیں کہ میں حساب کیوں دوں، میں اپنی ایمانداری کا خود گواہ ہوں۔ پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں، آدھی کہتی ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اور آدھی کہتی ہیں کہ یہ طالبان خان ہے۔ اس اتحاد میں ہی تضاد ہے۔ یہ سیاسی لوگ جب حکمران تھے تو کہتے تھے ہماری کرسی مضبوط ہے، مگر موجودہ حکمران کہتا ہے کہ یہ کرسی آنی جانی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں بچے گا، اور قرآن کے الفاظ کے سوا اس میں کچھ نہیں بچے گا۔ مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان کی چھت تلے سب سے بدترین انسان ہوں گے کہ فتنے ان کے اندر سے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ یہ اعوذ باللہ کی کیفیت ہے کہ جب مذہب اور دین کو پیشہ بنا لیا جائے تو کوئی خیر نہیں رہتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کو اپنائیں تاکہ اللہ کی برکتیں ہم پر نازل ہوں۔ صراط مستقیم پر چلیں گے تو آزمائشیں تو ہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے غافل نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر جو مجھے بڑا پسند ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ واللہ بالخیر۔